وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 20 سے دو باتیں، ایک تو سورہ نمل اور سورہ لقمان، ان دو سورتوں سے کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت کر کے اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، پارہ نمبر 20 سورہ نمل آیت نمبر 60 سے لے کر کے کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے؟ حالانکہ ہم سب کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود ہمارا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس بارش کے ذریعے سے خوبصورت درختوں کو اور ہریالی اور گھاس کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کیا اس کے باوجود تم اس خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جب تمہیں معلوم ہے یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے تو وہی عبادت کا حقدار ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ زمین، جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے آرام کے لیے جس نے زمین بنائی وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور جس نے دریا کے زمین کے درمیان نہریں بنائی وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یعنی یہ ساری نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود کہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہائش کے لیے، رہنے کے لیے زمین کا بچونا اس نے بچایا، اور پھر اس نے زمین کے اندر نہریں جاری فرمائی اور دو دریاؤں کے درمیان اس نے آڑ رکھا۔ یہ ساری نشانیاں ہونے کے باوجود کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر خدا کے علاوہ اوروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کہتا ہے، حضرات گرامی، جب کبھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا، پریشانی پہنچتی ہے، ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہماری پکار کو سنتا کون ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ تو اللہ خود کہہ رکھا ہے، وہ جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب اسے پکارا جائے، اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہماری فریاد کو سننے والا صرف وہ ایک خدا ہے، اور جب کبھی ہم مصیبتوں میں اسے پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، باوجود اس کے اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اس کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں جھکنا اور سر بسجود ہونا، یہ اپنے اوپر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا آگے، امن یہدیکم فی الظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی اِلٰہ مع اللہ
تعالی اللہ عما یشرکون۔ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، یعنی خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں ہمیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے مخلوق کو کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور زمین اور آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے نہیں، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے زمین سے، آسمان سے، اور اللہ ہی ساری کائنات کو پیدا فرماتا ہے۔ تو وہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ یہاں بہت ساری مثالیں، احادیث اور واقعات موجود ہیں خدا کے ایک ہونے پر، اللہ کے خدا ہونے پر۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا، ہمارے امام ہیں یہ، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 100 سے زائد مرتبہ عالم رویا اور عالم خواب میں رب کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی دہریہ نے یعنی منکر خدا نے پوچھا تھا اگر خدا ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اگر خدا ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک پتھر اٹھایا، اس کے سر کو دے مارا۔ اس نے کہا بلا وجہ آپ نے مجھے مارا ہے، میں آپ کو عدالت میں گھسیٹوں گا۔ اس نے عدالت میں شکایت درج کروائی۔ عدالت میں امام اعظم نعمان بن ثابت بلائے گئے۔ جج نے آپ سے پوچھا عدالت میں آپ نے اس کو کیوں مارا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میں نے اسے مارا ہے تو یہ کوئی نشانی بتا دے، کوئی دلیل پیش کرے۔ تو اس دہریہ منکر خدا نے یہ کہا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے جو پتھر آپ نے مارا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ درد جو تمہیں اندر ہو رکھا ہے وہ مجھے دکھا دو۔ اس دہریہ نے کہا درد کو دیکھا اور دکھایا نہیں جا سکتا۔ تب میرے امام نے فرمایا نادان، جب تو اپنے ماتے کی آنکھوں سے اپنے سر کا درد نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس خدائے وحدہ لا شریک کی زیارت تو کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی تیری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ تو اس ذات باری تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اللہ اگر نظر نہیں آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے آنکھوں میں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑھیا تھی جو چرخہ چلاتی تھی، کسی نے اس سے پوچھا کیا خدا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کیا خدا ہے اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا یہ جو میری مشین ہے، چرخہ ہے، یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب تک میں اس مشین کو نہیں چلاتی ہوں یہ چلتی نہیں ہے۔ تو جب اتنی چھوٹی سی مشین میرے چلائے بغیر نہیں چلتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا ڈوبنا، یہ ستاروں کا نکلنا، یہ بارش کا ہونا، یہ گرمی اور یہ ٹھنڈی کے موسم کا آنا، یہ موسم کا بدلنا، بادلوں کا چھا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کوئی ذات تو ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ حضرات گرامی، پھر پوچھنے والے نے اس بڑھیا سے پوچھا مائی ذرا یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا خدا ایک ہی ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا یہی میری مشن اس کی دلیل ہے، یہی میرا چرخہ اس کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر میں اسے تنہا چلاتی ہوں تو یہ برابر چلتی ہے، اگر اس کو دو لوگ چلائیں گے تو کپڑا پھٹ جائے گا، سلنے کی بجائے کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا بھی ایک ہی ہے خدا۔ اگر دو ہوتے، ایک کہتا ہے کہ سورج نکلنا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں چاند نکلنا چاہیے، ایک کہتا دن ہونا چاہیے اور دوسرا کہتا رات ہونی چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا اور کائنات کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر کے درہم برہم ہو جاتا۔ پتہ چلا خدا ہے اور ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہے۔ الحمدللہ
آج ہم اسی عقیدے پر زندہ ہیں، اور دعا کیجیے اللہ پاک اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پارہ نمبر 20 سورہ نمل میں اللہ پاک نے کئی مرتبہ فرمایا بندو تم کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تمہیں ہوائیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے۔ پوری مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ خشکی میں اور تری میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ ہے۔ جب کبھی تم مصیبتوں میں پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ جب یہ ساری دلیلیں اور نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، باوجود اس کے اسے چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، اسے چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں، کچھ تو نفع کی پرستش کرتے ہیں، کچھ تو ضرر اور نفع اور دولت کے پجاری ہیں، بلکہ کچھ تو وہ ہیں جو اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، میرے محبوب کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ جو صرف بات بات پر صرف اپنے نفس کی سنتے ہیں، اللہ و رسول کی نہیں سنتے، ایسوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ خدا کو خدا نہیں بلکہ اپنے نفس کو معبود بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر خواہشات نفسانی پر پانی پھیر دیں اور خواہشات نفسانی کو ٹھوکر مار دیں، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ ایک بات ہو گئی اللہ کے ایک ہونے پر اور اسی کے خدا ہونے پر، جو میں نے دلیل آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اسی پارہ نمبر 21 میں پارہ نمبر 20 کی بات میں نے آپ کو بتا دی، اور بھی بہت سارے احکام اللہ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، آپ بعد میں چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 کی کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، خاص طور پر حضرت لقمان حکیم کے بارے میں۔ حضرت لقمان حکیم اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچے ہوئے بندے ہیں کہ جن کے نام کی باضابطہ اللہ پاک نے ایک سورت ہی نازل فرمائی ہے، سورہ لقمان کے نام سے۔ اب حضرت لقمان نبی تھے یا ولی تھے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر کا قول یہی ہے، یعنی 95% علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا قول یہی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں نبی نے بھی فرمایا کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت لقمان کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت کا علم عطا فرمایا تھا، حکمت اور دانائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 میں ان کے نام کی باضابطہ ایک سورت ہی نازل فرمائی ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی اور یہ کس کی اولاد سے ہیں، اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا ان کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا ان کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ 1000 برس کی عمر اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ کتنے؟ 1000 برس کی عمر اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور 1000 برس کی عمر میں 4000 نبیوں کی خدمت انہوں نے کی ہے۔ کتنے؟ 4000 نبیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور 4000 نبیوں کی انہوں نے خدمت فرمائی ہے۔ حضرت لقمان حکیم خود ہی فرماتے ہیں کہ 4000 انبیاء کرام سے میں نے ملاقات کر کے جو علم حاصل کیا ہے اس کا نچوڑ میں نے 8 باتوں میں نکالا ہے۔ وہ 8 باتیں کیا ہے، میں بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت لقمان نے فرمایا میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر کے یاد کر لیا ہے۔ اگر یہ 8 باتیں بھی آپ چن کر کے یاد کر لیں گے، دنیا کے ہر میدان میں عزت اور کامیابی آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہوئی نظر آئے گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز کے دوران ہم بمبئی کا سفر نہیں کر پائیں گے اگر دل کی حفاظت ہم کر لیں۔ نماز کے دوران ہم اپنے دکان کا حساب نہیں کر پائیں گے۔ نماز کے دوران ہم کاروبار کی طرف اپنی توجہ کو مبذول نہ کر سکیں گے اگر ہم نے اپنے دل کی حفاظت کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے حضور ذہنی کے ساتھ
خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، ہے نا. حضرت لقمان حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں. ابھی میں ان کی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ 4000 نبیوں کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور 4000 نبیوں کے مقدس باتوں سے جو انہوں نے باتیں نکالی ہے وہ 8 باتیں کہتی ہیں نا، وہ یہ 8 باتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس کو اپنا لے تو وہ کامیاب ہو جائے. کہیں ذلت اور رسوائی اس کا استقبال نہیں کرے گی، بلکہ عزت اور کامیابی سے وہ ہمکنار ہو جائے گا. جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. یعنی کیا مطلب؟ کھانا کم کھایا کرو. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا یہ شریفوں کی علامت ہے. کیا ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا یہ شریفوں اور اچھوں کی عادت ہے. اور زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ سونا یہ شریروں کی علامت ہے. اب ہم اپنا احتساب کریں، ہم کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کم وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ آنکھوں کی. جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ نا تو آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر آپ اپنے سر کو جھکائے بیٹھیں گے عزت آپ کا استقبال کرے گی. ٹھیک ہے. آنکھوں کی حفاظت کریں. نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے. جب مجلس جمی ہو تو زبان کو بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لوگ جو ہے نا وہ عزت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. زبان کی حفاظت کرو. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو. نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو. نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو. اور نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو. جس پر آپ نے احسان کیا ہے نا اس کو بھلا دو. میں نے اس پر کبھی احسان بھی کیا تھا. کیا ہوتا ہے کبھی ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، وہ کبھی ہمارے کام نہیں آتا نا تو پھر ہم اپنے اوقات پر اتر آتے ہیں. میں نے اس کو یہ دیا تھا، میں نے اتنا احسان کیا تھا، ساری چیزیں یہ سب مسائل آتے ہیں. تو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ احسان کر کے اس کو فراموش کر دو، بھول دو کہ میں نے اس پر فلاں پر احسان بھی کیا تھا. یہ حضرت لقمان حکیم ہے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان میں اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جس کا معنی یہ ہے، اللہ کہتا ہے اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بہت ساری فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے. یہ 4000 نبیوں کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی ہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب تک حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی تھی، یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے اور فتویٰ بھی دیا کرتے تھے. کیا دیا کرتے تھے؟ فتویٰ دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا. اب ظاہر سی بات ہے نبی کے علم کے آگے کسی کے علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے. تو جب تک ان کو نبوت نہ عطا ہوئی تھی یہ فتویٰ دیتے تھے، اور جیسی نبوت عطا ہوئی داؤد علیہ السلام کو انہوں نے فتویٰ دینا وہ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے دیکھیے حضرت لقمان حکیم بہت بڑے وہ حکیم تھے اور بہت زیادہ حکیمانہ یہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے درمیان بیٹھے ہیں، تو کسی نے ان سے پوچھا حضور یہ بتائیے انسان کے جسم میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا، اپنے شاگرد سے، جاؤ بکرا ذبح کرو اور اس میں سے اس کا دل نکال کر کے لاؤ. دل نکال کر کے ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. کہا یہ سب سے اچھی چیز ہے انسان کے بدن میں. پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور انسان کے بدن میں سب سے بری چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے اپنے دوسرے شاگرد سے فرمایا جاؤ ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے اس کا دل نکال کر کے لاؤ. وہ گیا اور بکرا ذبح کر کے اس کا دل لا کر کے حضرت کے بارگاہ میں پیش کیا. تو آپ نے فرمایا یہ دل سب سے بری چیز ہے. تو وہ سامعین نے پوچھا حضور ایک ہی چیز سب سے اچھی بھی ہو اور سب سے خراب بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر دل صحیح سلامت ہے تو پورا بدن صحیح سلامت ہے، اور اگر دل میں بگاڑ اور فساد ہے، دل خراب ہے
تو پورا بدن بیکار ہے۔ اس لیے کہ اگر دل صحیح سلامت ہے، اس کی آنکھ گناہ نہ کرے گی، اس کی زبان خطا نہ کرے گی، اس کے کان خطا نہ کریں گے، اس کے ہاتھ اور پیر ظلم کی طرف نہ بڑھیں گے، بلکہ جب بھی بڑھیں گے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کے لیے یا کسی مظلوم کی مدد کے لیے۔ لیکن اگر دل گندا ہے، دل ناپاک ہے، دل میں فساد ہے، اللہ اکبر، تو پھر اس کی زبان سے صرف غلاظت نکلے گی، اس کی زبان سے صرف گندی گالیاں نکلے گی، اس کی آنکھ صرف گناہ کرے گی، اس کے کان صرف گناہ سنیں گے، اس کے ہاتھ اور پیر صرف گناہ کی طرف بڑھیں گے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیے، ہمارے گھر کے چھت کے اوپر پانی کی ایک ٹینکی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور نیچے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، نل لگے ہوئے ہیں۔ اب اس ٹانکی کے اندر اگر صاف ستھرا پانی ہے، اب جس نل کو بھی آپ کھولیں گے ظاہر سی بات ہے پاک اور صاف ستھرا پانی آئے گا، اس لیے کہ ٹانکی کے اندر پاک اور صاف ستھرا پانی بھرا ہوا ہے۔ اور اگر اس ٹانکی کے اندر نجس اور ناپاک پانی ہو، اب جس نل کو بھی آپ کھولیں گے گندا، ناپاک اور نجس پانی آئے گا، اس لیے کہ ٹانکی کے اندر گندا، نجس، ناپاک پانی بھرا ہوا ہے۔ یہی مثال دل کی ہے کہ اگر دل صحیح سلامت ہے تو پورا بدن صحیح سلامت ہے، اور اگر دل ناپاک ہے تو پورا بدن جو ہے وہ گناہوں کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اس سے خطائیں واقع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت لقمان حکیم کی خاص بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، جس پر آج ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم ہمیشہ اوروں کو اور خاص طور پر اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کیا نصیحت کرتے؟ اس کو قرآن میں رب نے بیان فرمایا ہے۔ آج کبھی ہم اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ پورے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بٹھا کر کے یہ نصیحت کرتے ہیں میرے بیٹے گانا نہ سننا؟ اس لیے کہ ان میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، منکرات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ شرک اور کفر بہت بڑے گناہ ہیں۔ شاید کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا ہو۔ ہم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت ضرور کرتے ہیں، دیکھو تم اپنے باس کا خیال رکھنا، اپنے سیٹ کا خیال رکھنا، اگر وہ ناراض ہو جائے گا تو تمہیں نوکری سے نکال سکتا ہے، تمہیں کام سے نکال سکتا ہے، پھر گھر کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے بیٹے کو باس کے بارے میں، سیٹ کے بارے میں، امیر کے بارے میں ضرور نصیحت کرتے ہیں، لیکن اسے ہم گناہ سے بچنے کی تلقین نہیں کرتے، ہم اسے گناہ سے بچنے کے بارے میں نہیں کہتے۔ اور یہ حضرت لقمان حکیم کیسے اللہ کے نیک بندے تھے کہ اپنے بیٹے کو بار بار نصیحت کرتے، گناہ سے بچنے کی، شرک سے بچنے کی، بدعات سے بچنے کی، کفر سے بچنے کی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تو کہا بیٹا شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ میں نے پتھر اٹھایا ہے، لوہا اٹھایا ہے، بڑے بڑے وزنی چیزوں کو اٹھایا ہے، لیکن برے پڑوسیوں سے کوئی وزنی چیز میں نے نہیں اٹھائی ہے۔ یعنی جس کے پڑوسی برے ہوتے ہیں وہ بہت وزنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب کبھی آپ کسی کے پڑوسی بنے تو اخلاق اور کردار کا مظاہرہ پیش کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بیٹے سنیے، اس پر خاص طور پر عمل کیجیے گا، میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کرو اور شادیوں میں نہ جایا کر۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹے جنازے میں جایا کر اور شادی میں نہ جایا کر۔ اور یہاں ہمارا الٹا ہی ہے، جنازے میں نہیں جاتے اور شادی میں جاتے ہیں، ہے نا؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سوچ دیکھیں اللہ والوں کی اپنے بیٹوں اور آخرت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں بیٹا جنازوں میں جایا کر، حاضر ہوا کر، اور شادی میں نہ جایا کر، کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جنازے میں جائیں گے، قبرستان جائیں گے تو آخرت کی یاد تازہ ہوگی نا، بھائی یہ کل ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتا تھا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
پچھلے سال ہمارے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھا اور آج اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال میں بھی نہ رہوں، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے بھی یہ موقع نہ ملے، تو آخرت کی یاد تازہ ہوگی، کیونکہ جنازہ تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے. اور شادی میں جائیں گے تو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں اس سے اچھا کروں گا، ہے نا، خواہشات بڑھتی ہے اس سے. اور اے میرے بیٹے سیر پر سیر ہو کر نہ کھا، یعنی خوب دبا کر کے مت کھا، اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے. یعنی زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ جو زیادہ کھانا کھا رہے ہو نا، ایک دو لقمہ اسے کتے کے سامنے پھینک دو، کتا کھائے تو یہ بہتر ہے تم کھانے سے. تم کھاؤ گے تو بدن جو ہے نا وہ آپ کا بیمار بن جائے گا، اور یہ پیٹ جو نا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہ سلامت ہے تو پورا بدن صحیح سلامت ہے، ساری چیزیں. اور اے میرے بیٹے اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے، اور نہ اتنا کڑوا ہو جائے کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے، درمیانی زندگی گزارو. تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ قرآن کہتا ہے شرک نہ کرنا. کیا نہیں کرنا؟ آپ بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو گے نا انشاءاللہ، بیٹا آج سے گانا نہیں سننا، اس لیے کہ اس کے اندر شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. اب بولیں گے حضرت وہ تو اس نے لکھا ہے، وہ پڑھتا ہے، میں سنتا ہوں. اگر کوئی کفریہ اشعار پر مشتمل گانوں کو سن لے، ہے نا، شوق اور دل جمعی کے ساتھ، تو وہ خود بھی ایمان سے نکل جائے گا، وہ خود بھی ایمان سے نکل جائے گا. اور کیا کہا حضرت، ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کتنی اچھی بات ہے، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا، پھر وہ برائی پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کچھ تمہارے سامنے پیش کر دے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا ہے. یعنی بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تو برائی کرے گا، اور وہ برائی تو جا کر کے چٹان میں کیا ہو، پہاڑ کے غار میں کیا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو، یا سمندر کے نیچے جا کر کیا ہو، یا زمین کے نیچے جا کر کیا ہو، یا آسمانوں میں جا کر کیا ہو، جہاں کہیں جا کر کے کیا ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دے گا. اور دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر بھلائی کرے گا اللہ اسے بھی قیامت کے دن سامنے رکھے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے بھی سامنے رکھے گا. کیا آج ہم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا برائی نہ کرنا ورنہ اللہ قیامت کے دن پیش کر دے گا؟ بیٹا چھپ کر، کیا بند کمرے میں یا جنگلوں میں یا کھنڈورات میں یا میدان میں کہیں جا کر اگر تم برائی کرو گے اللہ تعالیٰ سب کچھ قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پر عام طور پر لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا گناہ ہے جی کر لو، یہ ایک بہت بڑی سوچ بنی ہوئی لوگوں کی. ارے زنا تھوڑی نہ ہے، شراب تھوڑی پی رہے ہیں، سود تھوڑی نہ کھا رہے ہیں، رشوت تھوڑی نہ لے رہے ہیں. اب مذاق میں تو جھوٹ بولنا ہے جی، ارے مذاق میں ہنسانے کے لیے تو اس کی دل آزاری کرنی ہے. تو بہت سارے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کے ہمارے نوجوان اسے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے بڑے بڑے گناہوں پر گرفتار ہو اور چھوٹا گناہ اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ اسی پر پکڑ کر کے ہمیں جہنم میں ڈال دے. ایسا ہوتا ہے، بہت ممکن ہے. یہاں پر دیکھیے تفسیر میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غلہ ماپنے والا، تولتے نا غلہ ماپنے والا، اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہو گیا. اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور چند سالوں کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتا ہے میں غلہ جو ماپتا تھا نا اس میں مٹی لگی ہوئی تھی، تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار غلہ کم ہو جاتا تھا. بس اسی پر اللہ نے میری پکڑ فرمائی ہے اور آج تک عذاب میں گرفتار کر رکھے مجھے اللہ نے رکھا ہے. دیکھیے حالانکہ جان بوجھ کر کے نہیں، جو ترازو ہے جو غلہ ہے اس میں تھوڑی سی مٹی لگ گئی تھی اور جب بھی میں غلہ ناپتا تھا اس مٹی کی مقدار اتنا غلہ کم ہو جاتا تھا اور میں سامنے والوں کو دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جان بوجھ کر کے نہیں، بے توجہ میں، بے احتیاطی میں.
اللہ پاک نے اسی پر میری گرفت فرمائی ہے اور آج تک اللہ نے مجھے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے. تو جب اتنی معمولی سی بات پر گرفت ہو سکتی ہے تو کیا گھنٹوں گھنٹہ بیٹھ کر کے ہم فلم دیکھیں تو کیا گرفت نہ ہوگی؟ گناہ کریں گے تو گرفت نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی. تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تو برائی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کچھ تمہارے سامنے پیش کر دے گا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے بیٹے نماز قائم کر. کیا قائم کر؟ نماز قائم کر اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو کچھ تجھے مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کر. یہ آپ نے نصیحت فرمائی. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر. کچھ لوگ اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں. کوئی گھر کا مہمان بنا تو منہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے نا. جب کسی سے بات کرے تو چہرے پہ مسکان ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جب کبھی کسی سے بات کرو منہ بنا کر کے بات مت کرو. اور دوسری بات کیا ہے؟ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، اس لیے کہ اکڑنے والے، تکبر کرنے والے اللہ کو ناپسند ہے. یہ آپ نے نصیحت فرمائی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ فِي صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل. بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا اور بہت سست چلنا، ایسا چلنا کہ لوگ دیکھ کر کے بیمار سمجھے، یہ کیا ہے؟ مذموم عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں. زیادہ اسپیڈ چلنے سے بھی وقار کم ہوتا ہے اور بہت سست چلنے سے بھی بیماروں کی طرح اس سے بھی وقار مجروح ہوتا ہے. درمیانہ چال چلنا چاہیے، نگاہیں نیچی ہو اور سر نیچے کر کے درمیانی چال چلنی چاہیے. اس سے وقار انسان کا بڑھتا ہے. اور جب چلے نا، یہاں پر بہت ساری حدیثیں پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے بلکہ نگاہیں نیچے ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو نا اسی طرح چلیں تو انشاءاللہ وقار اور عزت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تو درمیانہ چال چلنے کی کوشش کر اور اپنی آواز کو نیچی رکھ، زیادہ اونچی کر کے بات مت کرنا، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے. دیکھیے ایک میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، یوں جھک کر کے آپ چلتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث پاک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر کے چلتے، قدم لمبا رکھتے اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا کہ اوپر سے آپ نیچے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چلنے میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم چلیں تو جوتا پہن کر کے چلیں، کوشش کریں کہ راستے کے کنارے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں، اور درمیانی چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ بیمار معلوم ہو. احمقوں اور مغروروں کی طرح گریبان کھول کر سینہ تھان کر نہ چلیں بلکہ شریفوں کی طرح چلیں. اور راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گزر جائیں. بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں بلکہ بد نگاہی سے بچتے ہوئے نیچی نظریں کر کے چلیں. اس میں عزت ہے. یہ بھی خیال رکھیے کہ چلتے وقت جوتے کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، کہ یہ چلتے وقت جوتے کی آواز پیدا ہونا نبی کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو چلنے کے آداب ہے میں نے آپ کو بتا دیا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وہی ساری باتوں کی نصیحت کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مسکرا کر کے بات کرو. کس سے؟ مسکرا کر کے. اسی طرح عالم کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مجانی الادب، عربی ادب کی کتاب. اس میں ابن عینیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کمانا بہت آسان ہے، بس دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. تو بیٹے نے پوچھا ابا حضور کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے اخلاق کو سنوار لو اور چہرے پر مسکراہٹ کو پیدا کرو. ہے نا. مسکراہٹ ایسی چیز ہے، ہنسنے کی بات میں نہیں کر رہا، ٹھٹا مارنے اور کہکا لگانے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مسکرانے کی بات کر رہا ہوں. اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. مسکرانا نبی کی سنت ہے.
اور مسکرانے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی سے مسکرا کر کے بات کریں نا تو سامنے والے کا پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، سامنے کا والا اگر پتھر دل بھی ہے تو موم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسکرا کر کے بات کرنے کی کوشش کریں۔ مسکرانے کے حوالے سے دیکھیے، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ چلا چلا کر بات کرنا جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے سامنے ادب والا لہجہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو چھوٹوں کے پاس بھی اور بڑوں کے سامنے آپ معزز کہلائیں گے۔ چھوٹوں سے بات کریں تو اس جملے کے اندر، آپ کے کلام کے اندر نرمی ہو، شفقت ہو، محبت ہو، اور جب بڑوں سے بات کریں تو آپ کا لب و لہجہ ادب والا ہو۔ اگر آپ نے اپنا ایسا انداز بنا لیا تو چھوٹوں کے بھی محبوب بنیں گے اور بڑوں کے بھی آپ محبوب بنیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی ہمارے محفل میں محبوب ہے تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے نا محبوب لب و لہجہ استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹوں کو آپ ہمیشہ نصیحت کریں اور ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر قابل غور بات ہے کہ سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ پہلے عقیدہ درست ہو، پھر بعد میں فرمایا عمل، تمہارا عمل ایسا ہونی چاہیے، عمل ایسا ہونی چاہیے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے بیٹوں کا پہلا عقیدہ درست ہو، اس لیے کہ عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو نماز بیکار، سجدہ بیکار، حج بیکار، عمرہ بیکار، ساری عبادتیں بیکار، سارے اعمال بیکار۔ عقیدہ اگر درست ہے پھر عمل کی آپ جو نا انہیں ترغیب دلائیں، نصیحت کریں، آپ کا عمل ایسا ہونی چاہیے، آپ کا کردار ایسا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اخلاق کے بارے میں انہیں بتائیں۔ اور صرف حضرت لقمان ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے نبیوں نے اپنے بیٹوں کو جب بھی نصیحت کی ہے نا، اسلام اور ایمان ہی کی نصیحت کی ہے۔ بہت سارے نبیوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بیٹے تو ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان ہو کر ہی تو مرنا۔ جب تک جیو تو مسلمان بن کر، اور جب مرو تو مسلمان کی اسلام کی حالت میں مرو۔ یہ بھی آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں۔ کم سے کم آج آپ اپنے بیٹوں کو اتنا ضرور پڑھائیے گا اور اتنی نصیحت ضرور کیجیے گا، آپ کے بیٹے مسلمان بن کر کے دنیا میں جئیں۔ آپ کے بیٹے اور ہمارے بچے مسلمان بن کر کے دنیا میں جئیں، اس لیے کہ حالات اتنے خراب ہیں، اتنا خطرناک ماحول ہے اور بھیانک دور ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ میں نے سامنے والے کو دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، میں تو مسلمان سمجھ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے فتویٰ ظاہر پر ہی لگتا ہے اور ہمیں اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس سے کوئی ایسی بات جو ضرورت دین کا وہ انکار کر رکھا ہو صادر نہ ہو، یا اس نے کفر نہ بکا ہو یا شرک نہ بکا ہو، تب تک کہ ہم تو اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم کتنے کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کتنے شرکیہ کلمات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے۔ کبھی چوٹ لگ گئی تو اللہ کو گالی دے دیا، بن موسم کے بارش ہو گئی تو اللہ کو برا بھلا کہہ دیا، ٹھنڈی زیادہ پڑ گئی تو اللہ کی توہین کر دیا، گرمی زیادہ ہو گئی تو گالی دے دیا معاذ اللہ۔ تو یہ سب توہین نہیں ہے، یہ سب کفر نہیں ہے، حالانکہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اور بارش کا، ٹھنڈی کا اور گرمی کا سب کا خالق و مالک ہے۔ وہ جب چاہے بارش دے، وہ جتنا چاہے گرمی بڑھائے، جتنا چاہے وہ گرمی کو گھٹائے، سب اس کے دستے قدرت میں ہے۔ ہم بول کر کے اپنا ایمان کیوں خراب کریں؟ تو کم سے کم آج کے دور میں اپنے بچوں کی اتنی تربیت، اتنی تعلیم ضرور کریں کہ وہ مسلمان بن کر کے جینے کی کوشش کریں، اور جب دنیا سے جائیں ان کا ایمان، ان کا اسلام، حضور کی محبت ان کے سینوں میں محفوظ ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔